السلام علیکم دوستو، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک زاہد کھوکھر ایڈوکیٹ صاحب۔ آج جو ہے نا ہم ان سے تھوڑی سی قانونی باتیں بھی پوچھیں گے انشاءاللہ، اور کچھ سیاسی ایک دو سوال بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ اچھا سر، میرا پہلا سوال ہے آپ سے کہ آپ نے جب لا کر لیا تو آپ کو فوراً ہی آپ کا یہ شوق تھا کہ آپ عدالت میں آ جائیں یا کوئی اور کام بھی کرتے رہے ہیں؟ نہیں، میں تو اس میں پہلے جو ہے 2009 کی میری ہے انرولمنٹ، 1 سال تک ٹیچنگ کرتا رہا ہوں، پھر فوراً میں یہاں کورٹ میں آ گیا۔ اچھا، کورٹ میں آ گئے تھے جی، تو آپ نے پریکٹس شروع کر دی؟ پریکٹس شروع کر دی 2010 میں۔ اچھا سر، الحمدللہ آج جو ہے نا آپ کے پاس کافی سارا کام ہے، تو اسی سلسلے میں تھوڑا سا جو ہے نا آپ سے قانونی رہنمائی لینا چاہوں گا۔ سر، ایک آدمی جو ہے نا اس کا باپ دوسرے بیٹوں کے یا اپنی دوسری اولاد کے نام جو ہے نا اپنی جائیداد کر دیتا ہے، اس ایک اپنے بچے کو جو ہے نا اپنی جائیداد سے آگ کر دیتا ہے، تو کیا وہ آ جاتا ہے جی اس کے باپ کے مرنے کے بعد کہ کیا ریمیڈی بنتی ہے، کیا میرا قانونی حق ہے جو میں لے سکتا ہوں عدالت کے ذریعے؟ کیا کوئی ہے ایسی پاسبلٹی کہ اس کا حق مل جائے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آگ والی بات ہے نا، شرعی طور پر اور قانونی طور پر کوئی بھی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی والد یا والدہ کسی اپنی اولاد کو، بیٹے کو یا بیٹی کو آنکھ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک۔ رہ گئی بات، اگر کوئی کر بھی دیتا ہے اپنی لائف میں اور ایک بیٹے کو چھوڑ کے دوسروں کے نام کر دیتا ہے یا بیٹی کو چھوڑ کے، تو ان کے پاس سمپل سی ریمیڈی ہے کہ وہ آ کے اس کی لائف کے بعد، ویسے لائف میں بھی چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا سوال جو ہے وہ لائف کے بعد کیا ہے؟ لائف کے بعد جو ہے وہ آ کے اس کو جو انتقال ہوا ہے چیلنج کریں گے۔ تبلیغ کا انتقال، زیادہ سے زیادہ تبلیغ کے انتقالات ہوتے ہیں، وہ چیلنج کریں گے، وہ اس کے حق میں ڈگری ہو جائے گا۔ یہ تبلیغ ٹوٹ جائے گی؟ جی بالکل ٹوٹ جائے گی، اچھا، تو کیونکہ ویسے اب سپریم کورٹ نے اس پہ 2-3 ججمنٹس دیے ہیں کہ کوئی بھی کسی کو جو ہے آنکھ نہیں کر سکتا، اور خواتین کے حق میں بھی اس طرح کی ججمنٹس آئی ہیں کہ جس طرح والدین کرتے تھے اس کو ایک لکھوا لیتے تھے کہ میں چھوڑ رہی ہوں اس کی فیور میں اپنے بھائیوں کے حق میں یا اپنی والدہ کے حق میں یا بھائیوں کے حق میں یا کسی بہن کے حق میں، تو وہ جو بھی کورٹ میں آ جائے گا، ریمیڈی ہے اویلیبل، استقرار حق کا جو دعویٰ ہے اس کو وہ ڈگری ہو جائے گا ان کے حق میں، ایویڈنس سے پروو کر لیں گے۔ تو جی سر، میرا اگلا سوال ہے سر آپ سے کہ جو سارے بچے ہیں ان میں برابر تقسیم ہوگی، یا جو وہ اپنے کا نام کروا چکے ہیں تھوڑی اس کے نام ہوگی، یا برابر حصہ جیسے بنتا ہے ویسے ہو جائے گا؟ یعنی جو حصہ بنتا ہے قانون کے مطابق بیٹے کے نام کا وہ حصہ ملے گا۔ جتنی ٹرانسفر والد نے لائف میں کی ہے، جس کا انتقال ہوا ہے، تو اسی سے جو حصہ اس کا بنتا تھا وہی حصہ اسے ملے گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ خرید کا، جیسے مول خرید بولتے ہیں نا، کہ مول خرید کروا لی ہو، بائے کروا لی ہو انہوں نے، تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو پھر اس کی علیحدہ جو ہے انگریڈینٹس ہیں کہ وہ اس کو جو چیلنج کرے گا، اس میں وہ اپنی جو ہے بذریعہ وکیل وہ اس کو ثابت کریں گے کہ یہ اس کا جو بائے کا انتقال ہے وہ نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ سازش اور فراڈ کے ذریعے انتقال کروایا گیا تھا، حالانکہ انتقال تملیغ کا تھا۔ تو اس میں وہ اس کو زیادہ اسٹرانگ ایویڈنس دینی پڑے گی کہ یہ تملیغ کا تھا، صرف اس سے محروم کرنے کے لیے یہ بائے کا انتقال شو کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قانونی راستہ ہے، راستہ اس میں ہے، بالکل ہے۔ وہ اپنے نام کے جو مطلب وہ اس میں اسپیسیفکلی جو پلی لے گا نا فراڈ کی، کہ اس کو جو انہوں نے بائے سیل شو کیا ہے وہ سیل نہیں ہوئی، بلکہ اس کو جسٹ فراڈ، اس کو محروم کرنے کے لیے یہ چیز شو کیا ہے کہ یہ سیل ہوا ہے، حالانکہ وہ سیل نہیں ہوتی۔ وہ اس سے نا زیادہ گواہ اور جو ہے میوٹیشن کے گواہان ہیں وہ اور تحصیلدار، اس میں سب کو جو ہے بذریعہ ایویڈنس وہ اس کو پروو کرنا پڑے گا۔ اچھا سر، یہ تو ہوگی قانونی بات۔ اب میں آپ سے ایک سیاسی سوال کرنے لگا ہوں سر
جی کہ آپ جو ہے نا جتوئی کی سیاست کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جو بیرونی سیاست ہے ہماری، ایک طرف ہیں باسط شاہ بخاری صاحب اور دوسری طرف ہیں سردار عبدالقیوم خان، اور درمیان میں جو ہے نا سردار چنو خان لغاری صاحب اور خان محمد خان صاحب. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان دھڑوں کو کہ یہ کیسے اگلا الیکشن جو ہے نا یہ کنٹیسٹ کریں گے؟ ان کا اتحاد، ان کا جو ہے نا کس کس سے کس ساتھ ہو سکتا ہے؟ کیا تجزیہ ہے آپ کا؟ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ نہیں، آپ سوال اپنا کلیئر کریں کہ میں نے تنقید کرنی ہے ان پہ آپ نے یا سر تنقید پازیٹیو نہیں ان کرنی، آپ پہ؟ نے تجزیہ دینا ہے کہ کیسا ان کا اتحاد اگر چلتا ہے تو کیسا رہے گا، اگر ان کا اتحاد ٹوٹ جاتا ہے جیسے بخاری صاحبان اور سردار چنو خان لغاری صاحب کے درمیان ہے، ان کا اتحاد چلتا رہتا ہے تو کیسا رہے گا، اگر ٹوٹ جاتا ہے تو کیسا رہے گا؟ آپ نے تجزیہ کرنا ہے سر. ویسے اتحاد تھا جو میرے نالج میں ہے. ہوں. اب اگر ان کا اتحاد آگے بھی رہتا ہے تو یہ تحصیل جتوئی میں اسٹرانگ پارٹیز ہیں. اگر ان کا اتحاد ہے تو، اگر اتحاد ختم ہو گیا ہے یا آگے نہیں رہتا تو پھر جتوئی صاحبان جو ہے وہ اسٹرانگ ہوں گے. وہ اکیلا جو بخاری گروپ ہے وہ اکیلا ہو جائے گا. سر یہ آپ کا تجزیہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے، وہ اس لیے ہے کیونکہ اگر لغاری صاحبان جاتے ہیں جتوئی گروپ کے ساتھ تو بخاری صاحبان کے ساتھ جو ہے نا ایک دڑا خان محمد خان جتوئی کی صورت میں نہیں، وہ خان موجود بیٹھا محمد ہے. خان کی جو سیاست ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ وہ تھی سیاست سابقہ ادوار میں، اب نہیں رہی. سر اب ایسا نہیں کہہ سکتے کیونکہ نہیں، انہوں نے بالکل. 12,000 ووٹ لیے بات ہیں، سنیں، حالانکہ ایک وہ ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں سیاست چلتی ہے. اب سابقہ ادوار چیک کر لیں، 2007 سے 13 تک پی پی کا زور تھا باوجہ بے نظیر بھٹو کی شہادت. اب جیسے ہی 2007 سے 13 تک لوگوں نے 2008 سے 13 تک 5 سال کا دور گزرا ہے تو لوگوں نے پی پی کا جو ہے وہ کردار چیک کیا ہے. اب پی جو ہے وہ اس کی سیاسی جماعت، ان کی کتنی سیٹیں صرف سوائے سندھ کے اور کچھ بھی نہیں بنا. اس طرح نون لیگ کا ہوا ہے. یہ سیاست میں جو ہے اتار چڑھاؤ صرف اسی وجہ سے آتا ہے کہ جو لوگوں کے آپ لوگ صرف کام چیک کرتے ہیں. اب خان محمد خان کا بھی اسی طرح کا ہے کہ وہ 2-2.5 سال اس نے سیاست میں لگایا ہے جن کے ساتھ تھا، اور لوگوں نے جو کام چیک کیے ہیں اس کے ان سب چیزوں کے علاوہ جو اس کی صحت ہے اب وہ گر گئی ہے. صحت کی وجہ بھی ہے. سر ایک صحت کو آپ سائڈ پہ جی. رکھ دیں، نہیں، بالکل. نہیں یہ دیکھیں، آپ لوگ تجزیہ چیک کر کرتے ہیں، رہے ہیں، بالکل آپ لوگ تجزیہ چیک کر رہے ہیں. کرتے ہیں. میں تجزیہ کر رہا ہوں کہ سیاست جو ہے نا اب وہ زور نہیں رہا خان محمد خان جتوئی کا جو پہلے تھا. لوگ چیک کرتے ہیں کام کو، لوگ خوشی اور غم میں شرکت کو کاؤنٹ کرتے ہیں. گھر بیٹھے بیٹھے کوئی ووٹ نہیں دے گا. سر خان محمد خان نے بہت کوشش کی ہے، آپ چیک کر لیں. انہوں نے آپ کو 1122 دیا ہے، انہوں نے آپ کو کارڈیالوجی سینٹر دیا ہے، انہوں نے آپ کو لنڈی پتافی روڈ کیا نام اس کا کارپیٹڈ روڈ دی ہے آپ کو. آپ وہ تو اس کے گزر کام گیا نا دور. اب سر بھی بات وہی کر ہے. رہا ہوں کہ وہ کہاں جاتے ہیں، کس کے غم میں شریک ہوتے ہیں، کس کی خوشی میں شرکت کرتے ہیں. اچھا آپ بہت بڑا حلقہ ہے. چلیں آپ یہ دیکھ لیں، ہاں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر لغاری صاحبان جو ہے نا جتوئی صاحبان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، وہ ان کے ساتھ اتحاد بنا لیتے ہیں، اور خان محمد خان اور بخاری گروپ، اور اب ایک سائڈ پہ آ رہے ہیں سردار آصف سلیم خان غزلانی صاحب، وہ بھی سیاست میں آپ ان ہیں. چھوٹے چھوٹے دھڑوں کو کاؤنٹ کر رہے ہیں، نہیں بڑے بڑے جو میں ہے نا بات سنیں، جو الیکشن لڑ چکے ہیں نا. ٹھیک ہے. خان محمد خان کی جو سیاست ہے وہ میں نے آپ کو تھوڑا بہت بتا دیا ہے. لغاری صاحبان ہیں، اور اس کے علاوہ یہ تحصیل جتوئی میں ایک حلقہ آتا ہے 272. ٹھیک ہے، یہ 275 ہے اور وہ 272 ہے. 272 میں 3 کینڈیڈیٹ لڑے ہیں. ایک شہزاد فرقان جو ہمارے وکیل صاحب ہیں، اور دوسرے ملک قصور لنگڑیال صاحب، ان کے بھائی ہیں ملک عبداللہ فاد لنگڑیال، وہ لڑے ہیں. ہارون شاہ بخاری صاحب بھی ہے. یہ بھی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں. اب باسط شاہ بخاری جو وننگ کینڈیڈیٹ ہے اس نے 23,000 ووٹ لیے ہیں، اور جو لوزنگ کینڈیڈیٹ ہیں ہارون شاہ نے 17,000 اور 18,000 ووٹ لیے ہیں ضیاء اللہ جتوئی نے، اور 18,000 ووٹ لیے ہیں ملک عبداللہ فاد لنگڑیال نے.
تو یہ بھی کلوز رہے ہیں. اگر وہ آپس میں متحد ہو جاتے تو بخاری وہ بالکل دور دور تک اچھا اس کا کنکلوژن نکالتے ہیں سر. جی آپ جو ہے نا میں آپ سے آخری اور لاسٹ سوال پوچھنے لگا ہوں سر کہ آپ کے اندازے کے مطابق اگر لغاری صاحبان جتوئی صاحبان کے ساتھ اتحاد بنا لیتے ہیں تو بخاری صاحبان الیکشن ہار سکتے ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو NA 185 کی سیٹ ہے نا وہ تو کنفرم وہ ہار جائیں گے، کیونکہ میکسیمم جو ایریا ہے 275 کا وہ اس میں جتوئی صاحبان کا اور لغاری صاحبان کا کافی اس میں اثر رسوخ ہے، اور اس کے علاوہ اب کام بھی کر رہے ہیں لغاری صاحبان. اگر ان کی جتوئی صاحبان کے ساتھ وہ شامل ہو جاتے ہیں تو سر یہ آپ کا ایک تجزیہ ہے، جی ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، لیکن وہ تو میرے ممکن ہے، اندازے کے ممکن ہے. مطابق یہ ہے کہ ان کا اتحاد اگر یوں ہو سکتا ہے تو بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ ثابت ہوں گے MPA کے. خان محمد خان آپ ان کو ہلکا نہ لیں، کیونکہ وہ بیمار ہونے کے باوجود اگر 12-13 ہزار ووٹ لے سکتے ہیں تو اب وہ چل پھر رہے ہیں اور کافی ٹف ٹائم دیں گے. میرے اندازے کے مطابق یہ میرا تجزیہ ہے، کیونکہ جتوئی کی سیاست میں وہ کافی وزن رکھتے ہیں، ان کا نام ہے ایک اور کام بھی ہے ان کا. بہرحال ہر کسی کی اپنی سوچ ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. آج ہمارے ساتھ موجود تھے ملک زاہد کھوکھر ایڈوکیٹ صاحب. ہم نے ان سے بہت سی ٹاپکس پہ بات کیے ہیں. آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسے دلچسپ اور زبردست قسم کے جو ہے نا میں آپ کو انٹرویوز دکھاؤں گا. مہربانی سر، بڑی مہربانی. تھینک یو. اللہ حافظ.